پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آرمینیا آذربائیجان جنگ کے بعد ایک بار پھر سے بھارت اور چین کے درمیان میدان سج گیا۔ چائنا نے 60,000 مزید فوجی لداخ کے متنازع علاقے میں بھیج دیے۔ بھارتی فوج بے بس، چینی فوج کی جانب سے بڑے جنگی اقدامات، جبکہ لداخ کی یخ بستہ سردی نے بھی بھارتیوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ چین اور بھارت کے درمیان تصادم جیسے ہی جنگی کیفیات میں تبدیل ہوا، پاکستان بھی الرٹ ہو گیا، کیونکہ دشمن ملک کسی وقت بھی پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لداخ میں کشیدگی کی صورتحال کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج ہم اسی پر بات چیت کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، جنوبی ایشیا میں اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ایک طرف آرمینیا اور آذربائیجان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ پر آمنے سامنے ہیں تو دوسری جانب بھارت اور چین لداخ میں گتھم گتھا ہیں۔ چائنا مسلسل بھارت کو وارننگز جاری کر رہا ہے کہ وہ چین سے پنگا نہ لے، تاہم امریکہ کا اتحادی اور اسرائیل کا دوست ملک ہونے پر شاید نریندر مودی چین کی بات نہیں سمجھ رہا، اور اسی وجہ سے بھارتی فوج نے سرحد پر ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ لداخ کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ لداخ کی شدید سردی نے بھارتی فوجیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اور مذاکرات کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ 2 روز قبل بھی چین اور بھارت کے مابین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پھر سے مذاکرات ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AP کی رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات بھارتی علاقے چوشول میں ہوئے، تاہم اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ بات چیت اس وقت سامنے آئی جب لداخ کے متنازع خطے میں سردی کی لہر کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس موقع پر دونوں ممالک کے ہزاروں فوجی، توپ خانے، ٹینک اور لڑاکا طیارے اس خطے میں موجود ہیں۔ لداخ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بھارتی فوج کی بڑی تعداد وہاں پائی جاتی ہے۔ سرد موسم کی آمد کی وجہ سے بھارتی فوج کو مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے بھارتی فوج اور بھارتی حکام چاہتے ہیں کہ سردیوں میں علاقے میں امن رہے اور چین کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے۔ اسی وجہ سے انڈیا بار بار مذاکرات میں چین کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا ہے، تاہم چین کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ ناظرین گرامی، لداخ میں جاری بھارت اور چین کی سرد جنگ کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز چین نے بھارت کی شمالی سرحد پر مزید 60,000 فوج تعینات کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین نے ہندوستان کی شمالی سرحد پر 60,000 فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ یہ فوجیں بھارت کے اندر کسی وقت بھی داخل ہو سکتی ہیں، لہٰذا بھارت کو الرٹ ہونا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق کوڈا ممالک، جن میں امریکہ، جاپان، ہندوستان اور آسٹریلیا شامل ہیں، ان سب کے وزرائے خارجہ نے گزشتہ روز ٹوکیو میں ملاقات کی۔ یہ اجلاس مشرقی لداخ میں بحیرہ ہند، بحر الکاہل، بحیرہ جنوبی چین اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کے جارحانہ فوجی رویے کے پس منظر میں ہوا۔ اس دوران مائک پومپیو نے کھلے اور واضح لفظوں میں بھارت کو خبردار کیا کہ چین مکمل تیاری کے ساتھ لداخ میں موجود ہے اور کسی وقت بھی بھارت پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خبر نے مودی اور اس کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں، کیونکہ چائنا متعدد بار بھارت کو وارن کر چکا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں بھارت سے بڑی جنگ ہوگی، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنا اور بھارت کے درمیان بڑا معرکہ سج جائے۔ دوستو، بھارت اور چین کی افواج سفارتی اور سیاسی عہدیداروں کے درمیان متعدد مذاکرات کے ادوار ہو چکے ہیں۔ ان میں گزشتہ ماہ ماسکو میں وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان بات چیت بھی ہوئی۔ 10 ستمبر کو دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد فوجی سطح کے اس سے قبل مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ان کی فوج کو سرحدی تنازع سے دستبردار ہو جانا چاہیے، مناسب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے اور کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے فوجیوں، توپ خانوں، ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے دستبرداری کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی، جو مئی میں پہلی مرتبہ کشیدگی کے بعد سے اس خطے میں موجود ہیں۔ فوجی ماہرین نے بار بار متنبہ کیا تھا کہ سرد صحرائی علاقے لداخ سے باہر کسی بھی سمت سے غلطی کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بھارت اور چین دونوں نے بہت کم معلومات فراہم کی، تاہم دونوں ممالک کے میڈیا نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو وسیع کوریج دی ہے، جس نے ان کے باہمی تعلقات کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کیا
مئی سے شروع ہونے والی کشیدگی جون میں مزید تیز ہو گئی تھی، جہاں پتھر اور ہاتھا پائی سے لڑائی میں 20 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک وادی گلوان اور کم از کم 2 دیگر مقامات سے جزوی طور پر دستبردار ہو گئے تھے، تاہم کم از کم 3 دیگر علاقوں میں اب بھی کشیدگی جاری ہے، جس میں پینگونگ تسو جھیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایشیائی ممالک نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پینگونگ میں ایک دوسرے کے علاقوں میں فوجی بھیج رہے ہیں اور 45 برسوں میں پہلی بار انتباہی گولیاں چلا رہے ہیں، جس سے ایک مکمل پیمانے پر فوجی تنازع کی علامت سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جس کی ایک وجہ ان کی غیر منقسم سرحد ہے۔ دونوں ممالک نے 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی تھی جو لداخ تک پھیل گئی تھی اور ایک معاہدے پر اس جنگ کا اختتام ہوا تھا۔ اس معاہدے میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سرحدی علاقے میں اسلحہ استعمال نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بھارت نے چین کے ساتھ سرحد میں جاری کشیدگی کے بعد مشرقی سرحد پر بھی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی اخبار دی ہندو نے انکشاف کیا ہے کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ لداخ کا تقریباً 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے زیر کنٹرول ہے۔ چین کہتا ہے کہ اگر بھارت مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اخبار کے مطابق چین اپریل سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ فوج جمع کر کے اپنی موجودگی کو مستحکم کر رہا ہے۔ ڈیپ سانگ کے میدانی علاقے سے چوشل تک چینی فوجی منظم انداز میں غیر معینہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں اور ڈیپ سانگ کے میدانی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 10 سے 13 تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا بھارتی حصہ 900 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ چین کے زیر تسلط ہے۔ ان میں وادی گلوان میں 20 مربع کلومیٹر، ہاٹ سپرنگز میں 12 مربع کلومیٹر کا علاقہ مکمل طور پر چینی قبضے میں ہے۔ پینگونگ تسو جھیل کا 65 مربع کلومیٹر جبکہ چوشل میں 20 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی چینی کنٹرول میں ہے۔ دوستو، چین نے LAC کے اپنی فضائی بیس ہیوٹن پر JF جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں جو لداخ میں سرحد سے بالکل متصل بھارتی ریاستوں میں مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ اس کی تصدیق خود بھارتی میڈیا اور فوجی افسران نے کی کہ چوشل نامی علاقے میں صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ چینی فوجی بہت جارحانہ موڈ میں ہیں اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے وہاں بھاری کیلیبر کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان حالات میں جنگ کی چنگاری بھڑکنا عام سی بات ہے جو دنیا بھر کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی ہائی الرٹ ہے اور پاکستانی افواج ہمہ وقت اپنے وطن کے دفاع کے لیے سرحدوں پر تعینات ہیں، جبکہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ہنگامی احکامات جاری کر رکھے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔ بھارت اور چین کے تصادم کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔